ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم. میں ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج شب شہادت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے سے شیعہ چینل کی طرف سے ایک مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ آن لائن کرائی جا رہی ہے. اور آج کی مجلس میں سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب تراب نقوی صاحب، جو کہ مصطفی آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑیں گے. اور آج کی اس مجلس میں بینیہ کلام پیش کریں گے شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور اس مجلس میں خطابت کے فرائض انجام دیں گے علی جناب مولانا قمر علی رضوی صاحب. تو آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بنا کسی تمہید کے جناب تراب علی نقوی صاحب کی خدمت میں، جو کہ مصطفی آباد کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس میں سوسخانی سے آج کی مجلس کا آغاز کریں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم شہزادی صلی علی کونین محمد وآل محمد کی شہادت کے عنوان سے ایک مرثیہ پیش کر رہے ہیں، سنیں گے. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئیں، غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئیں، فاخوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئیں، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی. 18ویں برس میں یہ آفت دکھائی ہے، ارے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے. سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلدی کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلدی کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار. بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے. یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار. پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی، پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی،
ارے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے، اماں تو مر گئیں، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے، اماں تو مر گئیں۔ حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا، ناگاہ بارگاہ میں یہ شور و غل ہوا، رخصت کرو کہ جاتی ہے احمد کی دل ربا، سبطین نے لپٹ کے کہا واہ مصیبتا، سبطین نے لپٹ کے کہا واہ مصیبتا، کس بات پہ غریبوں سے منہ موڑ کر چلی، ارے کیوں اماں جان کس پا ہمیں چھوڑ کر چلی، کیوں اماں جان کس پا ہمیں چھوڑ کر چلی۔ نانا کا ذکر رو کے پھر ایک بار کرتی جاؤ، پھر تازہ یاد سید ابرار کرتی جاؤ، ماتم رسول پاک کا ایک بار کرتی جاؤ، چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جاؤ، چھاتی سے پھر لگا کے ہمیں پیار کرتی جاؤ۔ یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے، یہ سنتے ہی دکھا دیے رتبے رسول کے، نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے، نکلے کفن سے ہاتھ جناب بطول کے، بابا کو روتے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب تراب نقوی صاحب۔ میں اب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت جناب فیاض رائے بریلوی صاحب کی خدمت میں کہ یہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس میں بینیہ کلام پیش کریں۔ آج کی مناسبت سے ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شور اہل عزا میں ہے برپا، ہائے بنت نبی ہائے زہرا، غم میں ڈوبا ہوا ہے مدینہ، ہائے بنت نبی ہائے زہرا، شور اہل عزا میں ہے برپا، ہائے بنت نبی ہائے زہرا، باد احمد تجھے یوں ستایا، تیرے رونے پہ پہرا لگایا، ظالموں نے نیا ظلم ڈھایا، ہائے بنت نبی ہائے زہرا، جس کو کہتے تھے ام
अबीहा जिसको कहते थे उम्मे अबीहा दिल का टुकड़ा था जो मुस्तफा का कर दिया उसका पहलू शिकस्ता हाय बिनते नबी हाय ज़हरा बाद मुरसल क़यामत ये आई चैन की सांस लेने न पाई जालिमों ने कुछ इतना सताया हाय बिनते नबी हाय ज़हरा अर्श वाले सभी रो रहे हैं सर बरहना नबी रो रहे हैं क़ल्ब मुरसल पे खंजर चलाया हाय बिनते नबी हाय ज़हरा खाक उड़ाते हैं शबीर व शब्बर बेटियों का भी है हाल अब तर उठ गया सर से अम्मा का साया हाय बिनते नबी हाय ज़हरा पीट के सर अली रो रहे हैं और शिकवा यही कर रहे हैं पीट के सर अली रो रहे हैं और शिकवा यही कर रहे हैं जख्म पहलू का तुमने छुपाया हाय बिनते नबी हाय ज़हरा कैसे फैयाज नौहा सुनाए उसकी रुदाद जब लिख न पाए कैसे फैयाज नौहा सुनाए उसकी रुदाद जब लिख न पाए कम सिनी में हुई जो ज़ईफ़ा
لے اذاں میں ہے برپا، ہائے بنت نبی ہائے زہرا، غم ڈوبا ہوا ہے مدینہ، ہائے بنت نبی ہائے زہرا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرات، اس سے پہلے کہ میں خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں، یہ اعلان سماعت فرما لیجئے کہ کل انشاءاللہ یعنی روز شہادت جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے سلسلے سے شیعہ چینل پر ایک لائیو ٹیلی کاسٹ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ کل یعنی 17 جنوری کو صبح میں 11 بجے انشاءاللہ نشر کی جائے گی۔ سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس مجلس کو لائیو سماعت کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور آج کے اس مجلس کو خطاب کریں۔ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اعلموا انی فاطمہ ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو بسلسلہ شہادت صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا منعقد کی جا رہی ہے رائے بریلی شیعہ چینل کی جانب سے، میں نے اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لیے جن مقدس، مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ خود صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں، جو آپ نے مطالبہ فدق کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے استعمال کیے۔ بظاہر یہ اس لاجواب و بے مثال اور تاریخی خطبے کا ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن اپنے اندر اتنی گہرائی، گیرائی، وسعت لیے ہوئے ہے کہ اس پر بڑوں نے تو بہت کچھ کہا ہے۔ مجھ جیسے طالب علم نے متعدد خمسے پڑھے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد کبھی بھی سیری نہیں ہوئی اور ہو بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ یہ جملہ اپنے اندر فضائل و کمالات کا وہ سمندر لیے ہوئے ہے کہ آدمی مسلسل بولتا رہے اور گفتگو تمام نہ ہو پائے۔ اور وہ جملہ کیا ہے کہ اے لوگو،
جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ ابی محمد. اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور پھر یہ جملہ پورے خطبے میں ان لوگوں کے سامنے جو جانتے ہیں کہ یہ کون ہے. آدمی کہاں اپنا نام لیتا ہے, آدمی کہاں اپنے کو پہچنواتا ہے, آدمی کہاں اپنا تعارف کراتا ہے. جہاں اس کا نام نہ جانتے ہوں وہیں تو جا کر بتائے گا کہ مجھے فلاں کہتے ہیں. جاننے والوں کے بیچ میں صدیقہ طاہرہ کا یہ کہنا کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں, زبان و بیان کی مہارت رکھنے والے جانتے ہیں کہ جاننے والوں میں یہ جملہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیلنج کرنا مقصود ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا, جب جاننے والوں کو بھولی ہوئی باتوں کو یاد دلانا مقصود ہوتا ہے, جب لوگ عظمت, شرف, بزرگی کو بھول چکے تھے. اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول کی بیٹی کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار تک نہ جانا پڑتا. اور یہ ایسا معاملہ نہیں تھا, اس لیے کہ یہ فدق کی جائیداد کہ جس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں, ویسے تو ریفرنس اور حوالے بہت سے ہیں, لیکن خود اگر اس خطبے کو پڑھا جائے, وہ خطبہ کہ جہاں محمد وال محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں باقاعدہ طور پر اس خطبے کا درس اور سبق دیا جاتا تھا. اور آج بھی پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جو 1,24,000 انبیاء کی تبلیغات کا خلاصہ ہے. یعنی جو اب تک سارے انبیاء نے پیغامات پہنچائے تھے, ان سارے پیغامات کو سمیٹ کر صدیقہ طاہرہ نے اس خطبے میں بیان کر دیا. اور اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو اس خطبے کو پڑھے. میں مسلسل گزارش کر رہا ہوں, 13 جمادی الاول کی مجالس سے لے کر 3 جمادی الثانی تک کی مجالس کے لیے میں ہمیشہ ہر جگہ یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ ہو سکے تو اس دورانیے میں خود بھی پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی اس خطبے سے باخبر کیجئے. اب وسائل موجود ہیں کہ آپ کو کتب خانے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود نیٹ پر سرچ کر کے آپ دیکھیے, تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ذات گرامی اس رتبے اور مرتبے پر ہو کہ جس کا تعارف کراتے ہوئے پیغمبر اسلام کہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. توجہ فرمائیے گا, پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا. بھئی کون ہے جو مولا علی کے علم سے, مولا علی کی شجاعت سے, مولا علی کی سخاوت سے, مولا علی کی بلندی سے, مولا علی کے کمال سے واقف نہ ہو؟ توجہ فرمائیے گا بھائی, ذکر زیادہ مولا علی کا ہوتا ہے نسبتاً, تو پیغمبر کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جس علی کی فضیلتوں سے تھوڑا بہت صحیح تم واقف ہو, اگر زہرا نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا. بھئی توجہ فرما رہے, لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو علی کا کفو نہ ہوتا. نہیں, پیغمبر نے جناب زہرا کے فضائل کا سمندر ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. یعنی فضیلت علی کی سنو, عظمت زہرا کی سمجھو. صلوات بھیجے محمد والے, ایک اور صلوات بھیجیے آپ. توجہ فرمائیے گا, تو اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جب اس قول کی توضیح و تشریح کی, وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں. کفو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفو کا نام رشتے کے وقت آتا ہے, رشتہ داری جب کرنا ہوتی ہے. باپ کے بارے میں لفظ کفو نہیں آتا. توجہ فرمائیے گا, اس لیے کہ جب پیدا ہو چکا ہوتا ہے تو آدمی کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا باپ کون ہے. ماں کے بارے میں لفظ کفو کی بات نہیں آتی. کفو کی بات ہوتی ہے جہاں آپ کو اختیار ہے کہ کہاں رشتہ کرے.
توجہ کیجئے گا، رشتہ کرتے وقت آپ کو اختیار ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر رشتوں کی دنیا میں آپ جائیں گے تو عجیب بات ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پہلا رشتہ باپ اور اولاد کا رشتہ نہیں ہے، پہلا رشتہ بھائی بھائی کا رشتہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کائنات میں رشتوں کی طرح پہلا رشتہ اگر ہے تو وہ زوجہ اور شوہر کا رشتہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور سارے رشتے اس رشتے کے بعد کے ہیں۔ بھائی جناب آدم اور جناب حوا میں جو رشتہ داری تھی وہ زوجہ اور شوہر کی رشتہ داری تھی، اسی لیے یہ رشتہ جتنا مقدس ہوتا جائے گا خاندان اتنا معتبر ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ اور میرے اعتبار سے شاید اتنے برابر کا کوئی رشتہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا۔ تو اب اگر علی کو زہرا کا کفو قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو علی ہیں کون؟ علی کا کمال کیا ہے؟ علی کا شرف کیا ہے؟ علی کی بزرگی کیا ہے کہ کہہ رہے ہیں پیغمبر اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا؟ تو میں سمیٹ کر بیان کر رہا ہوں کہ جب مولا علی جیسے با فضیلت سے پوچھا گیا کہ یا علی، حوالے سارے میرے ذمے، اس وقت موقع نہیں ہے کہ یا علی آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے، تو جہاں فضیلت علی کا طواف کرتی ہو، علی کے نقش قدم کو تلاش کرتی ہوئی چلتی ہو، اس علی نے جس فضیلت پہ ناز کیا وہ سورہ رات کی آخری آیت تھی، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ اے میرے حبیب اگر یہ کفار تجھے رسول نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہہ دے کہ میری رسالت کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو پوری کتاب کا عالم ہے۔ توجہ پائیے گا، یعنی ساری فضیلتوں میں ہر فضیلت لاجواب، ہر فضیلت بے مثال، لیکن مولا علی جیسے با فضیلت کو جس فضیلت پر خود ناز ہے وہ ہے فضیلت علم۔ اس لیے کہ جہاں علم کی فضیلت آ جاتی ہے دوسری فضیلتیں خود بخود کھنچتی چلی آتی ہیں۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، تو اگر مولا علی جس فضیلت پہ ناز کر رہے ہیں اور پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کو کوئی کفو نہ ہوتا، اور مولا علی کو فضیلت علم پر ناز ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا جس کمال علم پر مولا علی فائز تھے اسی کمال علم پر جناب زہرا فائز تھے۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ جب اس کمال علم پر ذات ہو تو اس کا خطبہ آپ پڑھیے۔ میں ہمیشہ زیادہ تر روش یہی ہے میری، تبرکن اور تیمنن اپنے کلام کا آغاز میں خطیب منبر سلونی مولائے کائنات کے کلام سے کرتا ہوں، لیکن یہ دن جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی مجالس پوری دنیا میں ہو رہی ہیں تو میں نے اپنی گفتگو کا آغاز صدیقہ طاہرہ سے کیا ہے، اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ خطبہ فدق یا خطبہ زہرا اور خطبہ شخشقیہ کو ملا لیجئے، دونوں کے لہجے میں بھی فرق نظر نہ آئے گا۔ توجہ کیجئے گا، لیکن خطبہ شخشقیہ نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ یہ تقریباً 40 ہجری کا خطبہ ہے۔ یہ خطبہ چونکہ اس میں جمل بھی ہے، صفین بھی ہے، نہروان بھی ہے، 35 ہجری میں حضرت علی کی بیعت ہے، اس کے بعد کی یہ ساری جنگیں ہیں، تو خطبے کا ذکر بتا رہا ہے یہ آخری عمر کا ہے اور جنگ نہروان کے بعد کا ہے، تو 39 یا 40 ہجری کا خطبہ شخصیہ ہے۔ لیکن جناب زہرا کی شہادت پیغمبر کے گزرنے کے 40 دن 75 دن یا 90 دن کے اندر ہو گئی، اور پیغمبر 28 صفر سن 11 ہجری کو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا کا یہ خطبہ 11 ہجری کا ہے۔ اللہ اکبر! تو جو چیز لوگوں کو 40 ہجری میں علی کی زبانی سننے کو ملی، وہی انداز جناب زہرا نے 11 ہجری میں پیغمبر کے فوراً بعد اس خطبے کو دے کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر میرے بابا نے یہ کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو جو علم میرے شوہر کا ہے وہی علم زہرا کی۔ صلوات دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات دیجیے آپ ذرا محمد والے محمد۔ تو بہرحال وہاں پر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ گویا کہ زہرا یہ چیلنج کر رہی ہیں کہ میں فاطمہ ہوں، اس لیے کہ تم نے غدیر کا پیغام بھلا کر، توجہ کیجئے گا، سقیفہ کی کاروائی کر کے میرے بابا پر سب سے بڑا الزام لگایا ہے۔ بڑی توجہ، میرے اس ذمہ دار بابا پر
جو تمہارے لیے رؤوف تھا، جو تمہارے لیے رحیم تھا، جو تمہارے لیے بھوکا رہ کر تمہاری ہدایت کا انتظام کرتا تھا، تم نے سقیفائی عمل سے سقیفہ میں دوسرے کو چن کر یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ میرے بابا نے کوئی ذمہ داری اور اہم ذمہ داری انجام نہیں دی۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، وہ اہم ذمہ داری کیا ہے کہ غدیر حج سے پلٹتا ہوا قافلہ، جبریل کا لایا ہوا پیغام کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رحمت للعالمین سے، لولا کا لما خلقت الافلاق سے، جس نے ساری ذمہ داریوں کو، جو سردار انبیاء ہو، اس سے پروردگار اس لہجے میں بات کرے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو اہم ترین ہی چیز ہوگی، تبھی تو کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اور پیغمبر نے پورے اہتمام کے ساتھ اعلان ولایت کیا، اور سقیفہ کی کاروائی بتا رہی کہ امت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ پیغمبر نے سب کچھ کیا، یہی نہیں کیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو بیٹی نے کہا میرے باپ پہ الزام لگانا چاہتے ہو تو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، میں اپنے عمل سے ثابت کر کے جاؤں گی کہ میرے باپ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور یہ فدق کے مطالبے کے لیے آنا نہیں ہے، یہ علی کی امامت و ولایت کا اعلان ہے۔ صلوات دے کہ محمد والے محمد، بابا سے بلند نعرہ صلوات دے۔ میں اس منزل پر آ کر خود کچھ جذباتی ہو جاتا ہوں، اور کچھ نہیں، بہت جذباتی ہو جاتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ یہ میں کیا کروں، اس لیے کہ یہ معاملہ وہ ہے کہ جہاں لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ اس پر گفتگو کیسے کی جائے، لیکن یاد رکھیے گا جب لوگ سمجھداری کے نام پر مصلحتیں برتتے ہیں تو پھر شاعر آزاد فکری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، میں مسلسل اس شعر کو پڑھ رہا ہوں اور ادبی حضرات بھی میری ہمت افزائی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کو قرآن سے حق زہرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر آپ کو حدیث سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر سیرت سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو شاعری کی زبان میں تو سمجھ میں آئے گا۔ میر تقی میر جو اپنی آزادی کا اعلان یہ کہہ کے کرتا ہے کہ ان نے تو خش کا کھینچا کب کا ترک اسلام کیا، میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھو ہو۔ میں یہ وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ مجھے شعر پڑھنا تو پسند ہے، لیکن مصرے ٹوٹے پھوٹے ہو جاتے ہیں، لیکن مفہوم پہنچ جاتا ہے کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھے ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھے کب کا ترک اسلام کیا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی جو اس بمانگ دوحل یہ کہہ رہا ہو کب کا ترک اسلام کیا، بھائی توجہ فرمائیے گا، یعنی وہ کچھ کہنے میں ڈرتا نہیں۔ اب اگر وہ غزل کی دنیا میں اپنی غزل میں یہ کہے کہ تھی گفتگوئے باغ فدق جڑ فساد کی، بڑی توجہ، تھی گفتگوئے باغ فدق، دہلی سے چھپا ہوا، ان کا کلیات 2 جلدوں میں، سرکاری ادارہ، اس میں کی غزل، اس میں کے یہ 2 شعر، اور جس کی سند بھی شمس الرحمان فاروقی جیسے نے جو ابھی گزرے ہیں، ان کی کتاب بھی میرے پاس ہے 4 جلدوں میں، شعر شور انگیز۔ یہ میر تقی میر کے اشعار کی شرح میں انہوں نے بھی کہا، یہ پہلے شعر پڑھ دوں تاکہ کچھ تھوڑی سی بات پہنچے تب میں تبصرے کی بات کروں، کہ تھی گفتگوئے باغ فدق جڑ فساد کی، جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو فدق اختلافی مسئلہ نہیں، مسئلہ اصول دین ہے۔ تھی گفتگوئے باغ فدق جڑ فساد کی، جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا، دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے سو اس قدر، یعنی اسلام کے ٹھیکیدار تو بنیے آپ، میر تقی میر کا آئینہ، کہ دعویٰ جو حق شناسی کا رکھیے سو اس قدر، پھر جان بوجھ کر یہ تلف حق بطول کا۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے پوری گفتگو یہی کی نا، جناب زہرا نے کہا جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اور جاننے والوں میں کہہ رہی ہیں، اور میر تقی میر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حق زہرا جہالت میں غصب نہیں ہوا، جان بوجھ کر غصب کیا گیا۔ صلوات دے کہ محمد والے محمد پر۔ اور شمس الرحمان فاروقی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کر کے ان اشعار کو الحاقی ہونے سے بھی بچا لیا،
الحاقی ان اشعار کو کہتے ہیں کہ جو شاعر کے نہ ہو اس کی طرف منسوب کر دیے جائیں. بہت سے شعر بہت سو سے منسوب کر دیے جاتے ہیں، لیکن شمس الرحمن فاروقی نے شعر شور انگیز میں ان اشعار کو نقل کر کے یہ کہہ کر کہ جب میر تقی میر پر غلو آمیز تشیع کا غلبہ ہوتا تھا تب ان سے اس طرح کے شعر سرزد ہوتے تھے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میر تقی میر کے اشعار ہونے کا انکار نہیں کیا. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات بھیجئے آپ. تو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. چیلنج کیا کہ تم سقیفہ کی کاروائی کر کے یہ کرو گے. اور یاد رکھیے گا یہ جو غزب فدق کا معاملہ تھا نا، میں نے تفصیل سے یہ باتیں پڑھی ہیں، محفوظ ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، مسلسل اشرے ہیں، خمسے ہیں میرے جہاں آپ سن سکتے ہیں تفصیلی بیانات. لیکن یہاں پر سمیٹ کر میں وہ ساری باتیں اس مختصر سی مجلس میں، بس تفصیلی گفتگو تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جہاں پر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے عجیب طرح سے اس طرح سے اس چیلنج کو قبول کیا، پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ پہلے تو سقیفہ کی کارروائی ہوئی، لیکن جو حکومتوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کو اقتصادی اور اکنامکل مالی طور پر اتنا کمزور کر دو کہ پھر وہ اٹھ نہ سکے، پھر وہ بول نہ سکے. ساری ظالم حکومتوں کا یہی مزاج ہوتا ہے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. یعنی اس طرح سے ہوتا ہے کہ سماجی طور پر اور تہذیبی طور پر، ادبی طور پر، مالی طور پر کسی بھی قوم یا کسی بھی صاحب نظریہ کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ اپنے کھانے پینے کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہ سکے. توجہ فرمائیے گا. تو غدیر کے خلاف پہلی کاروائی سقیفہ میں ہوئی، پھر اس کے بعد ایک بڑی جائیداد فدق کی شکل میں جو جناب زہرا اور آل محمد علیہ السلام کی تھی اس پر قبضہ کیا. توجہ کیجئے گا. اور یہ جائیداد اتنی بڑی تھی، اس کے لیے میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس کی تصدیق کرنی ہے تو خطبہ زہرا کے ساتھ میرے کہنے سے آیت اللہ باقر الصدر کی کتاب فدق تاریخ کے آئینے میں علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم نے جس کا ترجمہ کیا ہے، کچھ تحفظات ہیں، انہوں نے بھی تبصرہ کیا، میں بھی کہہ رہا ہوں حوالوں کے مسئلے میں، لیکن لاجواب و بے مثال کتاب ہے. وہ عظیم مرجع کہ جس نے ایک انقلاب سا پیدا کیا اصول کی دنیا میں، اصول فقہ کی دنیا میں. اور اس کی کتاب فلسفتنا ہمارا فلسفہ، اس کی کتاب اقتصادنا ہمارا اقتصاد. لیکن 20 سال کے سن میں ان کی لکھی ہوئی یہ فدق پہ کتاب، توجہ فرمائیے گا، جس میں انہوں نے تفصیل دی کہ اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ یہ جائیداد کتنی بڑی تھی تو یوں سمجھے کہ خود پہلے حاکم نے جب اس پر قبضہ کیا ہے جا کر تو اس نے کہا ہے کہ پیغمبر اس جائیداد سے فوجی انتظام کیا کرتے تھے. کسی بھی ملک کا سب سے بڑا بجٹ اس کا ڈیفنس کا بجٹ ہوتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں توجہ، میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، یعنی اور چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیسہ جو مخصوص کیا جاتا ہے وہ اس کے ڈیفنس پر ہوتا ہے. تو اگر پیغمبر کی حکومت میں فدق کی جائیداد سے فوجی امور پورے ہوتے ہوں، اور پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ معاویہ نے اس جائیداد کو اپنے دور میں 2 نمبر کے یعنی حکومت کے اعتبار سے جو ہوتے ہیں 3 لوگوں میں بانٹا. تو انہوں نے تحقیق کی کہ اگر یہ بڑی جائیداد نہ ہوتی تو معاویہ اس جائیداد کو 3 بڑوں میں نہ بانٹتا. بھائی توجہ کیجئے گا، ایک مروان ابن حکم، ایک عثمان کا بیٹا یا اور کسی حاکم کا بیٹا، اور تیسرے یزید. تو یزید جیسے کو اگر کوئی جائیداد بٹ کے مل رہی ہے، توجہ کیجئے گا، تو اس جائیداد کے بڑے ہونے کا اندازہ، اور آیت اللہ باقر الصدر نے پورا تجزیہ اور تبصرہ کیا. توجہ فرمائیے گا. تو اتنی بڑی جائیداد اس پر قبضہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ ان کو اقتصادی طور پر اتنا کمزور کر دو کہ پھر ہمارے خلاف اٹھنے کی یہ سوچ نہ سکیں. لیکن ظالم خود اپنے جال میں پھنس گیا.
اس لیے کہ اگر ثقیفہ کے بعد جاتی جناب زہرا تو وہی الزام لگتا کہ ان کو حاکم پسند نہیں آیا، لیکن یہ غصب فدق کی وجہ سے اب اگر زہرا جائیں، بھائی توجہ کیجئے گا، تو تم نے جس طرح سے ان کو خاموش کرنا چاہا تھا وہی خاموشی ان کے بولنے کا ذریعہ بن گئی، اور واقعی جناب زہرا کا مطالبہ آج تک حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا معاملہ بن گیا۔ توجہ کیجئے گا کہ ہر مسئلے میں تو آدمی بول سکتا ہے، لیکن اس مسئلے میں بڑے بڑے کنی کاٹ جاتے ہیں کہ کیا کہیں، اس لیے کہ ایک طرف صدیقہ ہے نبی کی بیٹی، بھائی سلوات دیجئے، دوسری طرف کا فیصلہ کر لیجیے۔ آخری بات اور وہ یہ کہ آیت اللہ باقر الصدر نے اپنی اس کتاب میں عجب نتیجہ دیا۔ میں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، دیکھیے حاکم کے خلاف آنا آسان نہیں ہوتا، اس پر بغاوت کا الزام اور اس کو باغی ہونے کا یا مخالف ہونے کا، اور بغاوت کا الزام ایسا الزام ہے کہ پھر وہاں کوئی نہیں ٹک پاتا۔ توجہ فرمائیے، حاکم کے خلاف کھڑا ہونا، ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، حاکم کے خلاف مقابلے پر آ جانا، انہوں نے عجب نتیجہ دیا، کہا نبی کی بیٹی بھی اپنے دور کے حاکم کے مقابلے پر گئی، اور مولا علی کے دور میں بھی کوئی بیٹی مولا علی کے مقابلے پر آئی۔ بڑی توجہ کیجئے گا، یعنی جناب زہرا بھی حاکم کے مقابلے پر گئی، اور پہلے حاکم کی بیٹی بھی مولا علی کے مقابلے پر گئی۔ توجہ فرمائیے گا، دونوں یہ دربار میں گئیں، وہ جمل میں گئیں۔ بڑی توجہ کیجئے گا، آیت اللہ باقر الصدر اور یہ اتحاد اسلامی کے دائی لوگوں میں ہیں۔ ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں لیکن حقائق کو چھپا کر نہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں نتیجے کی منزل پر کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، اور اس سال میں اس کتاب کو بھی کوٹ کر رہا ہوں اور پڑھنے کی گزارش بھی کر رہا ہوں۔ تو اب ایک طرف حاکم کے خلاف نبی کی بیٹی گئی، دوسری طرف جنگ جمل میں مولا علی بھی حاکم ہے، ویسے تو پہلے بھی تھے لیکن اب ظاہری طور پر بھی، لیکن انہوں نے نتیجہ یہ دیا کہ زہرا جس حاکم کے مقابلے پر گئی، زہرا کو ساری زندگی شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، یعنی جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے مقابلے پر جا کر اظہار شرمندگی نہیں کیا، اور بناوٹ میں صحیح حاکم گیا راضی کرنے کے لیے زہرا کو، ارے میں کیا کروں توجہ فرمائیے گا، لیکن وہاں جب جمل میں وہ مقابلے پر آئیں تو تاریخ گواہ ہے کہ ساری زندگی افسوس کرتی رہی کہ میں علی کے مقابلے پر کیوں گئی۔ ارے ان دونوں کرداروں ہی سے سمجھ لو کہ کون کیا ہے۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ اور بس یہاں پر اب میں اپنے شیخ الاجازہ علامہ طالب جوہری صاحب کا یہ جملہ نقل کر کے بس آپ کو مصائب کے باب میں لے جاؤں گا، اور وہ یہ، انہوں نے عجیب جملہ کہا کہ ہاں نبوت کی بیٹی بھی نکلی، حکومت کی بیٹی بھی نکلی۔ بھائی توجہ کیجئے گا، نبوت کی بیٹی بھی نکلی، حکومت کی بیٹی بھی نکلی۔ نبوت کی بیٹی نے جا کر کے خطبہ دیا، حکومت کی بیٹی جنگ جمل میں پہنچی۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن یہ جملہ بھی شاید خطیب اکبر کا ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ میں تو اپنے بزرگوں کا نام اور ان کی باتوں کو نقل کرنے میں فخر محسوس کرنے والے ذاکرین میں ہوں کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، مولا علی کے مقابلے پر دو طرح کے لوگ آتے رہے، اندرونی بھی بیرونی بھی، یعنی علی دونوں محاذ پر جنگ کر رہے تھے، اندرونی لوگوں سے بھی بیرونی لوگوں سے بھی، اور کہیں علی تلوار سے مقابلہ کر رہے تھے، کہیں علی کردار سے مقابلہ کر رہے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی میدانوں میں بیرونی دشمنوں کو علی نے تلوار سے جواب دیا ہے، اور اندرونی دشمنوں کو علی نے کردار سے جواب دیا ہے۔ اب کہنے والے نے عجب جملہ کہا، اور علی کے مقابلے پر ان دونوں کے وارث آئے، جس کو تلوار سے شکست دی تھی اس کا بیٹا مقابلے میں آیا، جس کو کردار سے شکست دی تھی اس کی بیٹی مقابلے پر آئی۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے بس عزیزان محترم، اور یقیناً جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے یہ کہہ کر کے جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، واقعاً ایک ایسا انقلاب برپا کیا۔ اور یاد رکھیے گا، اگر یہ پرچم ولایت معصومین، پرچم امامت معصومین اور کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو قربانی تو دے سکتا تھا، لیکن وہ انقلاب نہیں پیدا کر سکتا تھا جو حق و باطل کا فیصلہ کر دے۔ یقیناً
شہید ولایت جناب عمار یاسر بھی ہیں، جناب ابو ذر بھی ہیں اور معتبر صحابہ بھی ہیں، لیکن ان کو اس طرح سے نظر انداز کر دیا گیا کہ گویا کہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ زہرا نے کہا اس محاذ کو میں سنبھالوں گی، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، علی کو خلیفہ بلا فصل کہنے والوں کی پشت پر کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ زہرا ہے، کہ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ اس لیے کہ بعض مقدمے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر رد کر دیے جاتے ہیں ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے۔ بھائی توجہ کیجئے گا کہ حق تو آپ کا تھا، لیکن موقع پر آپ نہیں آئے، وقت نکل گیا۔ جناب زہرا نے کہا یہ معاملہ بلا فصل کا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک لمحے کے لیے بھی فاصلہ نہ ہونے پائے گا کہ تم کو فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ نہیں، یہ کام میں خود کر کے جاؤں گی تاکہ تمہارے پاس یہ موقع بھی نہ رہے کہ پہلی منزل پر تو کوئی نہیں بولا۔ ارے پہلی منزل پر کوئی نہیں، زہرا بولی، اور ہم سب انہی کی سربراہی میں یقیناً یہ وہ ذات گرامی ہے۔ جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، لیکن اس کی قیمت یقیناً مولا علی نے ادا کی، اس خاندان نے ادا کی۔ آپ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والی مجالس یقیناً سماعت فرما رہے ہیں، اور جتنا ہو سکے، بلکہ میں تو گزارش کرتا ہوں کہ 3 جمادی الثانی کو اگر آپ کاروبار میں تعطیل کر سکیں اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا غم اہتمام و انتظام کے ساتھ منا سکیں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ مراجع بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی داماد اللہ العالی، جن کی تحریک پر ایران جیسے ملک میں جناب زہرا کی شہادت پر تعطیل عمومی، اور دوسرے گزر جانے والے ہمارے بزرگ مرجع آیت اللہ العظمیٰ جواد تبریزی تابصرہ علیہ الرحمہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جناب زہرا کی شہادت کے موقع پر اپنے گھروں سے ننگے پیر نکل کر معصومہ قم کے روضے تک جا کر معصومہ قم کو ان کی جدہ کا پرسہ دیا۔ اس لیے کہ آیت اللہ مرشی علیہ الرحمہ سے یہ بات منسوب ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا زیارت حق کے معصومین ہے، یعنی جس کو آپ ولی اور امام جانتے ہیں اس سے ملاقات کے لیے جانا اس کا حق ہے۔ اسی لیے وجوب اور استحباب کی بحث سے الگ خالی ان کی باتوں کو پڑھ کر سن کر ان کی پیغمبر کی رسالت کا اجر ادا نہیں ہوتا۔ نہیں، زہرا کی اولادوں یا پیغمبر کے داماد جناب زہرا کے شوہر، ان کی قبور پر جانا بھی توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ وہاں پہنچنا ہی ایک کیفیت ہے۔ وہ جسم، خاص کر 8ویں امام کی زیارت جب آپ پڑھیں گے تو وہاں جو جملے ہیں کہ ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ میرے سلام کو اسی طرح سن رہے ہیں جیسے ظاہری زندگی میں سنتے تھے، اور یقیناً جواب بھی آتا ہے، لیکن ہم جیسوں کے کان اس جواب کو سن نہیں پاتے۔ توجہ کیجئے گا، تو بہرحال سب کی قبر پر جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آیت اللہ مرشی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ عمل کیا امام زمانہ سے ملاقات کا، تاکہ وہ یہ فریاد کر سکیں کہ ہر معصوم کی قبر پر ہمیں جانا نصیب ہوتا ہے، لیکن زہرا کی قبر، توجہ کیجئے گا، روایتوں کے اختلاف کی وجہ سے جنت البقیع میں تو ہے ہی ہے، یقیناً وہ علامتی طور پر ہم وہاں معصومہ کی قبر کی بھی بات کرتے ہیں اور اپنے 4 اماموں کی قبر کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کی قبر کا ذکر پیغمبر کے منبر اور پیغمبر کی قبر کے درمیان بھی، اور یہ بحث ہے کہ ریاض الجنہ کا جو ایریا کہلاتا ہے شاید وہاں جناب زہرا کی قبر ہے، اس لیے کہ مولا علی نے بے حرمتی نہ ہو اس خوف سے جناب زہرا کی قبر کے 40 نشان بنائے تھے، اور جنت البقیع سے مسجد النبی تک کا بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اس لیے ساری باتیں ممکن ہے۔ تو بہرحال اس عظیم مرجع آیت اللہ مرشی علیہ الرحمہ نے عمل کیا ملاقات کا، اور یہ کہا کہ کیا ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ کہاں ہے قبر؟ تو امام نے کہا زہرا کی قبر قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لیکن اگر تم وہ برکت حاصل کرنا چاہتے ہو جو معصومہ کی قبر یا ان کی روضے تک حاضری کا ہے، تو تم معصومہ قم کے مزار پر، ان کی قبر پر اگر جاؤ گے تو تمہیں وہ برکت اور تمہیں وہ شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ منزل ہے جہاں آج بھی 3 جمادی الثانی کو، ویسے تو 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک ایران، عراق،
شام اور پھر ہمارے یہاں ہندوستان میں ساؤتھ انڈیا میں زیادہ تر شہادت کی مجالس 13 جمادی الاول کو ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں لکھنؤ اور اطراف لکھنؤ میں زیادہ اہتمام 3 جمادی الثانی کا، پہلے خواتین یہ اہتمام کیا کرتی تھیں، لیکن ایک شخص کے شکوک و شبہات یا چند لوگوں کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی وجہ سے آیت اللہ العظمی وحید خراسانی اور آیت اللہ جواد تبریزی تابہ سرا ان لوگوں نے اور ان کا ساتھ اور بھی بزرگ مراجع اور علماء نے دیا کہ یہ شہادت کی مجالس ایک تحریک بن گئیں کہ اب جہاں زنانی مجالس خالی ہوا کرتی تھی، خواتین کی مجالس ماشاء اللہ سے اب وہاں خمسے اور عشرے ہو رہے ہیں، اور ہمارے مراجع نے کہا کہ یہ 3 جمادی الثانی عاشور کی طرح منانا چاہیے۔ ہاں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہم سال بھر مولا حسین کے نام پر مجلسیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی زہرا اپنے بیٹے حسین کا پرسہ قبول کیجئے، لیکن ان دنوں میں انداز بدل جاتا ہے، ہم پرسہ دیتے ہیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا حسن کو، امام حسین علیہ السلام کو، مولا علی کو، رسول خدا کو اور اپنے زمانے کے امام کو۔ عجب نہیں وہ جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر اپنے جدہ کا ماتم۔ ہاں دادارو، مصائب کے رخ تو بہت سے ہیں، لیکن آئیے یقیناً کل کی مجلس میں آپ تفصیلات سن لیں گے شہادت کی، لیکن اس وقت مجھے 2 جملے کہنے دیجئے، اور وہ یہ کہ ہائے زہرا، ہائے زہرا، علی جیسا صابر، علی جیسا شجاع، علی جیسا دلیر، علی جیسا بہادر، جب زہرا کے جنازے پر اللہ اکبر، یہ وہ زہرا ہے جس نے علی سے کہا تھا کہ یا علی ہم نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، کہا بنت رسول سنو عزت دارو، جناب زہرا نے وصیت میں پتا ہے مومنین بھی سنے اور سادات کرام بھی، یہ ہے جناب زہرا کی نظر، وصیتوں میں پتا ہے کیا کہا ہے، کہا یا علی قیامت تک پیدا ہونے والی ہماری اولادوں کو سلام پہنچا دینا۔ تو جو زہرا قیامت تک پیدا ہونے والی، اس لیے کہ ارادہ یہ تھا کہ در بطول پہ حملہ کر کے نسل رسول کو منقطع کر دے، زہرا نے کہا قیامت تک پیدا ہونے والی میری اولادوں پر سلام پہنچانا۔ تو کیا اولادوں کا یا جن کو دعوی سیادت ہے ان کا حق نہیں بنتا، ان کا فرض نہیں بنتا کہ کم از کم ایک دن مخصوص کر دے جناب زہرا کے غم کے لیے؟ اور پھر مومنین تو سادات سے زیادہ جناب زہرا کے بارے میں جذباتی ہے، اس لیے کہ جو ان تک حق کی نعمت پہنچتی ہے وہ جناب زہرا کے صدقے میں خداوند عالم سادات و مومنین سبھی کو محشر میں جناب زہرا کی شفاعت نصیب کرے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ بہرحال کہا یا علی ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، کہا بنت رسول مقام تعجب یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں سلام نہیں کرتے، مقام تعجب یہ ہے میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے، یہ ڈر اور خوف تھا۔ لیکن زہرا نے خطبہ دے کر بتایا کہ اور ڈرے تو ڈرے لیکن نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی مادر سب کی پشت پناہ بن جائے گی، تو ایسی زوجہ جو علی جیسے کے لیے شریک بن جائے مشن کی، اب اس کے جنازے پر علی کیسے مرثیہ پڑھے؟ سنیں گے کیا مرثیہ پڑھا کہ اے بنت رسول جاتے جاتے یہ بتاتی جائیے کہ ابھی تک علی اپنا حال دل آپ سے بیان کر لیا کرتا تھا، لیکن اب آپ کے بعد علی اپنا حال دل کس سے کہے گا؟ تو جب مولا علی کا یہ عالم ہے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، جب علی جیسا امام زہرا کی جدائی پر اس طرح سے تڑپ کر مرثیہ پڑھ رہا ہے تو حسنین پہ کیا گزری ہوگی، زینب و ام کلثوم پہ کیا گزری ہوگی؟ ہائے مولا علی، زہرا کی رخصت اور فراق کا غم اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا، واہ مظلومہ، واہ زہرا، واہ علیہ، یا رسول اللہ، فریاد ہے فریاد۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار محشر میں ہم سب کی سفارش اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بننے والی صدیقہ طاہرہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو، ہم ان کے چاہنے والوں کو ان سے راضی اور خوشنود فرما، ان کی محبت میں، ان کی خانوادے اہل بیت کی محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ ہوتا رہے، اور ان کے دشمنوں کے لیے، ان کے قاتلوں کے لیے
ہمارے دلوں میں کوئی سافٹ کارنر اور نرم گوشہ پیدا نہ ہونے پائے۔ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں پیغمبر اسلام کو، مولا علی کو، حسنین علیہ السلام کو، اور جناب زینب و جناب ام کلثوم اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ صبت علی جا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا